ہم آپ کے سارے پیسے لوٹا دیں گے، آپ ہمیں تھوڑے دن کی مہلت دیں۔ رجو نے بیگم بلقیس کے سامنے ہاتھ جوڑے، مگر بیگم بلقیس نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ تبھی رجو کی 5 سالہ بیٹی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی، امی بھوک لگی ہے۔ رجو کی بیٹی بہت پیاری تھی، اس کو دیکھتے ہی اس پر پیار آتا، مگر غربت نے اس کے چہرے کی دلکشی چھین لی تھی۔ رجو بے بسی سے کبھی اپنی بیٹی کو دیکھتی اور کبھی بیگم بلقیس کو، جن کے چہرے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کا بورڈ لگا تھا۔ تبھی رجو پھر سے بولی کہ بیگم صاحبہ، آپ میری بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیں جب تک میں آپ کے پیسے نہیں لوٹا دیتی، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں پیسے لوٹانے ضرور آؤں گی۔ اور اس نے آس بھری نظروں سے بیگم صاحبہ کو دیکھا تو وہ بولی کہ ٹھیک ہے، اگر 1 مہینے میں تم پیسے لے آئی تو ٹھیک، ورنہ بھول جانا کہ تمہاری کوئی بیٹی تھی۔ یہ سن کر رجو کا دل تو ضرور دہل گیا، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اور وہ آنسو آنکھوں میں لیے وہاں سے چل دی۔ اس کی بیٹی اس کے پیچھے لپکی، مگر ملازمہ نے اسے پکڑ لیا اور اس کو جانے نہیں دیا، اور وہ بچی وہیں نڈال ہو گئی۔ رجو کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ اس کے شوہر کو نشے کی لت لگی ہوئی تھی اور رجو سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی۔ اس کا شوہر اس سے سارے پیسے چھین کر لے جاتا اور نشے میں اڑا دیتا۔ اس نے ہی بیگم بلقیس سے 10,000 روپے ادھار لیے، جن کا رجو کو علم بھی نہیں تھا۔ ایک دن نشے میں دھت ہو کر وہ سڑک پر چل رہا تھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا کر مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد بیگم بلقیس نے رجو کو بلایا اور اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ تب رجو کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر مر کر بھی اسے سکون سے جینے نہیں دے گا، اور تب وہ بیگم کی منت سماجت کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو وہاں چھوڑ آئی۔ اور بیگم بلقیس نے اسے سختی سے بولا تھا کہ اسے پیسے لوٹا دے، کیونکہ اسے ضرورت ہے، حالانکہ اسے ضرورت نہیں تھی، بس اسے روپ ڈالنا پسند تھا۔ رجو کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ اپنی بیٹی کو ہی گروی رکھ آئی۔ اے مولا، آج بھی وہی غم ہے، وہی رسم و جہالت ہے، کیوں بیٹیاں تو نے پیدا کی، اگر قسمت میں خوشی ہی کم ہے۔ رجو آمنہ کے گھر کام کرنے گئی تو آمنہ نے نوٹ کیا کہ رجو کچھ پریشان سی ہے اور آج عینی کو بھی ساتھ نہیں لائی تھی۔ آمنہ نماز سے فارغ ہو کر اس کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ کیا بات ہے، آج ہماری گڑیا کو کہاں چھوڑ آئی ہو؟ اس کے آنے سے ہمارے گھر میں رونق آ جاتی ہے۔ تو یہ سن کر رجو رونے لگی تو آمنہ پریشان ہو گئی، اور بہت اصرار کے بعد رجو نے سارا واقعہ آمنہ کو بتایا تو آمنہ تو مارے صدمے کے کچھ بول نہ پائی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے رجو کو ڈانٹا کہ یہ تم نے کیا کیا، اپنی بیٹی پیسوں کے لیے گروی رکھ دی، تم کو ذرا ترس نہیں آیا اس معصوم پر، اس کا قصور کیا تھا؟ مجھ سے پوچھو اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے، اتنے سال سے میں اس نعمت سے محروم ہوں، اور پتہ نہیں اس معصوم کا کیا حال ہوگا، اس نے کیسے تمہیں پیچھے سے پکارا ہوگا۔ اف خدایا، میرے پاس اور کوئی راہ نہیں تھی بی بی جی، میں غریب، ان کو اتنے پیسے کہاں سے دوں گی؟ تو آمنہ جلدی سے کمرے میں گئی اور الماری سے پیسے نکال کر رجو کو تھما دیے کہ جاؤ اور جا کر عینی کو لے کر آؤ اور اسے سیدھا میرے پاس لے کر آنا۔ تو رجو اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی وہاں سے چل دی۔ ملازمہ بیگم بلقیس کو آ کر بتاتی ہے کہ وہ بچی کھانا نہیں کھا رہی، تو وہ نخوت سے اسے دیکھتی ہے اور بولی کہ پڑی رہنے دو اسے، جب اس کی ماں پیسے لے کر آئے گی تو کھانا بھی کھلا لے گی۔ رجو جب بیگم بلقیس کے گھر پیسے لے کر جاتی ہے تو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر تڑپ جاتی ہے اور پیسے لوٹا کر اپنی بیٹی کو لے جاتی ہے۔ وہ عینی کو لے کر آمنہ کے گھر جاتی ہے تو آمنہ اس بچی کی حالت دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، جیسے کوئی پھول مرجھا گیا ہو، اور اس نے اسے گلے لگا لیا، اور عینی بھی خوب روئی جیسے وہی اس کی ماں ہو۔ آمنہ نے رجو کو ڈانٹا کہ خبردار، اگر آئندہ میری بیٹی کو اکیلا چھوڑا، اور عینی بیٹا
आप मुझे बताना अगर आपकी अम्मी ने आपको डाँटा भी तो। और तभी मध्यम सी आवाज़ आई कि आंटी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तो आमना ये सुनकर तड़प जाती है और फिर इसको खाना खिला रही है। इसके लिए बाज़ार से नए कपड़े मँगवाकर इसको तैयार करवाया और जब वो तैयार होकर बाहर आई, तो ऐसा लग रहा था कि कोई छोटी-सी परी आसमान से उतर आई हो। आमना ने इसकी नज़र उतारी और कुछ पैसे देकर इनको घर भेज दिया। आमना का तल्लक एक अमीर घराने से है और शादी के इतने साल बाद भी वो औलाद जैसी नेमत से महरूम है। मगर वो ऐनी से बहुत प्यार करती है और इसका नाम भी आमना ने रखा था। वो अल्लाह से दुआ करती है कि इसे भी ऐसी प्यारी सी बेटी दे। मगर शायद अल्लाह को कुछ और मंजूर था। बेशक वो अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान है और सब कुछ बेहतर नवाजता है। एक साल गुज़र गया इस तरह ही मगर आमना के यहाँ औलाद ना हुई। वो बहुत मायूस हो गई थी। इस दिन रज्जो आई और कहने लगी कि बीबी जी आपसे एक बात कहूँ अगर अब बुरा ना मानो तो। आमना हैरान हो गई कि आज से पहले इसने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो रज्जो बोली कि बीबी जी आपको पता है कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं मर गई तो आप मेरी बेटी को अपनी बेटी बना लीजिएगा। मना मत कीजिएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी ऐनी को अपना लीजिएगा वरना वो कहाँ जाएगी। मुझ गरीब पर रहम करे खुदारा। आमना बोली, रज्जो ऐसा क्यों कह रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी और ऐनी जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे ही मेरी भी बेटी है। इस वाकया के एक हफ्ते बाद ही रज्जो की वफ़ात हो गई तो आमना को बहुत अफ़सोस हुआ और रज्जो वफ़ात के बाद आमना ऐनी को अपने घर ले आई और इस हर ख्वाहिश का ख़्याल रखती, इसे कभी अपनी माँ की कमी महसूस होने ना दी। इसे अपनी सगी औलाद की तरह पाला-पोसा, इसको स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और इस तरह ऐनी बहुत ही खुश रहने लगी। कई सालों बाद ऐनी बेटा नाश्ता तो करके जाओ, वहाँ भूख लगेगी। आमना ने कहा मगर ऐनी बोली ही नहीं। अम्मी जान आप फ़िक्र मत करें, मैं यूनिवर्सिटी में कुछ खा लूँगी। अभी मैं लेट हो रही हूँ। बाहिर बाबा इंतज़ार कर रहे हैं, आप बस दुआ करें कि हमेशा की तरह इस बार भी आपकी बेटी टॉप करे। तो आमना मुस्कुराकर बोली कि इंशाअल्लाह। ऐनी अब यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में थी और बहुत लायक थी। आमना ने इसकी परवरिश में कमी नहीं छोड़ी थी। ऐनी 5 वक़्त की नमाज बाकायदगी से अदा करती थी, पर्दा करती थी और कॉलेज से ही अबाया पहनना शुरू कर दिया था। आमना ने इसको साथ-साथ घर का सारा काम भी सिखा दिया था। अब वो हर फ़न में मुलव्विस थी और प्यारी तो पहले ही बला की थी मगर अब तो चाँद को भी मात देती थी। मगर अब तक किसी लड़के ने भी इसका चेहरा नहीं देखा था और ये खबर ज़ामिन के लिए काफ़ी शॉकिंग थी क्योंकि कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो ज़ामिन पे नहीं मरती थी और इसकी इससे दोस्ती ना हो। वो भी इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, काफ़ी ज़हीन भी था मगर हर लड़की से इसकी हेलो हाय थी। ऐसा नहीं था कि वो बुरा लड़का था, बस ख़यालात ज़रा खुले रखता था और इसको ऐनी के बारे में बहुत तजस्सुस था। एक दिन लाइब्रेरी में इसने ऐनी को रोक कर इसे कहा कि हाय आई एम ज़ैमन, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो ऐनी ने इसे नज़र उठाकर देखा भी नहीं और सॉरी कहकर निकल गई और ज़ामिन इसके इस रवैये पर हैरान था कि इसने इसको एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया और इनकार कर दिया। इस तरह दिन गुज़रते गए और ज़ामिन रोज़ इसको देखता और ऐनी की नज़रें हमेशा नीची होती थीं और ज़ामिन का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। इसकी दोस्ती और भी लड़कियों से थी मगर आजकल वो सब को भूल कर बस ऐनी को सोचता और इसके हवासों पे छाने लगी थी। इसको समझ नहीं आता था कि वो किस तरह इससे बात करे कि वो एक बार इसकी तरफ देख ले। इन्हीं दिनों इन सब के पेपर्स शुरू हो चुके थे मगर तब भी ज़ामिन को वो झुकी पलकें सता रही थीं। इसकी मम्मा ने इसे यूँ परेशान बैठे देखा तो इससे वजह पूछी तो इसने सारा किस्सा इनको बता दिया तो मुस्कुराकर बोली कि लगता है मेरे बेटे को मोहब्बत हो गई है। अब बस तुम मुझे इस लड़की का नाम पता बताओ ताकि मैं इसे तुम्हारी दुल्हन बनाकर घर ले आऊँ।
لیکن ماما، لیکن کیا بیٹا، بس تم مجھے اس کا ڈریس لا کر دو۔ جب پیپرز ختم ہو گئے تو آمنہ اور اس کا شوہر اینی کے کمرے میں آئے۔ اس کے بابا نے اینی سے پوچھا کہ کیا کر رہی ہے میری بیٹی؟ تو اینی بولی کہ بس بابا ایک کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ تو آمنہ نے اسے کہا کہ بیٹا آپ سے ایک بات کرنی ہے کہ آپ کے لیے ایک پرپوزل آیا ہے اور آپ کے بابا نے ان کے بارے میں ساری معلومات لے لی ہے۔ لڑکا بہت اچھا ہے، گھر میں ان کے اس کی بہن، ماں اور باپ ہیں بس، اور بہت اچھے لوگ ہیں۔ اگر آپ چاہو تو اس لڑکے سے بھی مل سکتی ہو، پھر جو بھی آپ کہو گی ہم ان کو بتا دیں گے۔ تو اینی بولی امی اور بابا آپ ہی میرا سب کچھ ہیں، آپ نے میرے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا، آپ کی خوشی سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے بابا نے اس کو گلے لگا لیا اور اس طرح اینی پیا دے سدھار گئی۔ بارات لے کر جب ضامن گھر واپس گیا تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ بھاگ کر اینی کے پاس چلا جائے۔ اس نے ابھی تک اینی کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ گھونگھٹ میں تھی۔ ساری رسمیں ہونے کے بعد اس کی ساس نے اپنی بیٹی نشا کو کہا کہ اپنی بھابھی کو ان کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ جب وہ اسے کمرے میں لے آئی تو بولی بھابھی آپ بہت پیاری ہیں، ویسے بھیا کی چوائس بہت اعلیٰ ہے، داد دینی پڑے گی۔ تو یہ بات سن کر اینی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس نے مجھے کہاں دیکھا ہوگا، میں تو ہمیشہ سے پردہ کرتی ہوں۔ اور وہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ تب ہی ضامن اندر آ گیا۔ اس نے جب اینی کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ اینی نے نظریں ابھی بھی نہیں اٹھائی تھی تو ضامن نے اسے کہا کہ ادھر دیکھو میری طرف، اور جب اس نے اس کی آنکھیں دیکھی تو جیسے بے ہوش ہونے لگا ہو۔ اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا اور وہ جیسے ان آنکھوں میں جیسے ڈوب گیا ہو۔ ضامن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا کہ اینی میں نے ایسی آنکھیں اور حسن آج تک نہیں دیکھا، تم واقعے میں بہت پیاری ہو۔ نشا ٹھیک کہتی تھی کہ میری بھابھی پری جیسی ہے، اور تب اینی کو سکون ہوا کہ ضامن نے اسے پہلے نہیں دیکھا۔ ضامن نے اسے پوچھا کہ تم یونی میں نظریں کیوں نہیں اٹھاتی تھی؟ تو اینی بولی کہ میرے بابا کے بعد آپ وہ پہلے مرد ہیں جس کو میں دیکھ رہی ہوں۔ اگر اللہ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے تو یہ بھی کہا ہے کہ کسی غیر مرد کو نہیں دیکھنا، تو میں کیسے اس رب کی نافرمانی کر دیتی جس نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ تو ضامن بہت خوش ہوا اور بولا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم ملی ہو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارا وفادار رہوں گا۔ اور اینی مسکرا دی تو ہر طرف قوس و قزح کے رنگ بکھر گئے، ہزاروں خوشیاں ان کی منتظر کھڑی تھی۔ ہے یہ تیرا رنگ جو مجھ پر چڑھا، میرے ہم قدم تو دیکھ ذرا، میرا دل ہے نازک کانچ سا، تیرے لیے یہ مجھ سے ہے لڑا۔